بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں مفتی عمران کٹخیلوی۔ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے یا حلال ہے؟ اس بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا موقف آپ نے شاید سنا ہو۔ ان کا کیا موقف ہے میں سنواتا ہوں، اور اس کے مقابلے میں علماء دیوبند کا جو موقف ہے وہ کیا ہے، دارالعلوم دیوبند سے موقف آیا ہے وہ کیا ہے۔ پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے روز لاکھوں دیتا ہے تو کیوں میں یوٹیوب سے لوں؟ میں یوٹیوب سے حرام کمائی حرام ہے۔ یوٹیوب کے ایڈ سے اگر آپ کماتے ہیں، وہ ایڈ میں لڑکیاں آ جائیں گی، میوزک آ جائیں گی، یہ آ جائیں گا، وہ آپ اس کو میں بھی آپ الکوہول ایڈ کو بین کریں گے۔ لڑکیاں تو بین نہیں کر سکتے نا؟ کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے موقف میں کوئی دوسرا رائے نہیں ہے۔ واضح موقف ہے کہ یوٹیوب کی جو انکم ہے، چاہے آپ ظاہر بات ہے اس میں فیس بک بھی آ جاتا ہے، ٹک ٹاک بھی آ جاتا ہے، انسٹا بھی آ جاتا ہے، سارے آ جاتے ہیں، ان کی کمائی ہوئی پیسے حرام ہیں۔ اچھا، یہی موقف بنوری ٹاؤن کراچی کے علماء کا بھی ہے، دارالعلوم دیوبند کا جو موقف ہے ان کا بھی یہی موقف ہے۔ لیکن دیوبندی مفتیان میں جو محققین کافی سارے مفتیان ہیں، ان کا موقف جواز کا ہے۔ بریلوی حضرات میں کافی جو محققین علماء ہیں، ان کا بھی موقف ہے جواز کا، کہ یوٹیوب وغیرہ سے جو انکم ہوتی ہے وہ حلال ہے۔ اہل حدیث علماء کا موقف بھی حلال کا ہے۔ لیکن جنہوں نے یعنی بنوری ٹاؤن کے علماء نے اور دارالعلوم دیوبند کے علماء نے جو پہلے قول کیا ہے عدم جواز والا، اس کی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ جو بڑی ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ سوشل میڈیا اور جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیا ہے، ان کی بارے میں جو زیادہ تر معلومات پہلے تو بہت کم معلومات تھی، اب زیادہ ہو گئی ہیں۔ مطلب اس کے بارے میں اب ظاہر بات ہے اب تو ہر بندہ جاتا ہے، حالانکہ پہلے کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھ رہے ہیں تو کوئی نہیں جاتا تھا کہ یوٹیوب پیسے کیسے دیتا ہے، کیوں دیتا ہے، کہاں سے دیتا ہے، کیسے دیتا ہے۔ مطلب اس کے بارے میں اکا دکا شاید جانتے ہو، الگ بات ہے، لیکن 90-95% لوگ نہیں جانتے تھے، اور اب تو تقریباً اکثر لوگ تہ تک جانتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کا جو موقف تھا عدم جواز والا، وہ اس زمانے کا ہے جب اس کے بارے میں جتنی معلومات میسر ہوئی۔ اب ظاہر بات ہے مفتی تو فتویٰ اسی معلومات کی بنا پہ دیتا ہے جتنی معلومات اس کو میسر آ جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے اسی معلومات کی بنا پر فتویٰ ہوتا ہے۔ اب جو محققین مفتیان کرام ہیں، ان کا فیصلہ یہ ہے کہ یوٹیوب کی کمائی اور جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کی کمائی حلال ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں۔ شرائط آپ ضرور نوٹ کیجئے گا۔ نمبر 1، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یوٹیوب پر ایک کنٹینٹ ہوتا ہے، مطلب جو چیز آپ ڈالتے ہیں، ایک یہ۔ دوسرا اس کنٹینٹ پر جو ایڈ چلتی ہے وہ۔ اب ان دونوں کا الگ الگ مسئلہ ہے۔ اگر ایک آدمی کنٹینٹ ڈالتا ہے وہ حرام ہے، حرام چیز کو پروموشن کرتا ہے، فحاشی اوریانے کو پروموٹ کرتا ہے، گندے قسم کی ویڈیوز بناتا ہے، یا حرام چیز کی ویڈیوز بناتا ہے، اسی طرح حرام مطلب شراب وغیرہ کی، جوئے کی، اس طرح کی ویڈیو بناتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ چیزیں خود بھی حرام ہے، تو اس پر جو کمائی ہوئے پیسے وہ بھی حرام ہوں گے، ٹھیک ہے جی، تو اس پر جو پیسے آئیں گے وہ بھی حرام۔ اب ٹھیک ہے، آپ جو کنٹینٹ بناتے ہیں، جو چیز آپ بناتے ہیں وہ حلال ہے، لیکن اس پر جو ایڈ چلتے ہیں، اب ظاہر بات ہے یوٹیوب ہے، جتنے پلیٹ فارم ہیں، وہ آپ کو ایڈ پر چلنے والے ان کو جو انکم ملتی ہے اس میں سے آپ کو حصہ دیتے ہیں اور کچھ حصہ خود رکھتے ہیں۔ تو وہ ایڈ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھئی ایڈ کے بارے میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ یوٹیوب میں مونیٹائزیشن آپ کی ہو جاتی ہے تو آپ وہاں ایڈ سلیکٹ کرتے ہیں، آپ کو آپشن دیا جاتا ہے کون سے ایڈ آپ چلوانا چاہتے ہیں۔ یہاں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غلط ایڈ چلنے آپ نہ دیں، اس کو الاؤ نہ کریں۔ مطلب جو حلال چیزوں کے ایڈ ہیں، کتابوں کے ایڈ ہو گئے، کپڑوں کے ہو گئے، پرفیومز کے ہو گئے، کھانے پینے کی چیزوں کے ہو گئے، اس کو الاؤ کر دیں، اس کے علاوہ کو بند کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کی کمائی حلال ہو جائے گی۔ لیکن ایک اور مسئلہ پھر آ جاتا ہے کہ بھئی اس ایڈ میں لڑکی آتی ہے، فحاشی آتی ہے، اوریانی ہوتی ہے، سونگ ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی جس حد تک آپ کی ذمہ داری تھی اس وقت تو آپ مکلف ہیں، آپ نے کر لیا، ان چیزوں میں جو کر رہا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے فار ایگزامپل ایک آدمی صابن لیتا ہے، تو ظاہر بات ہے لیکس صابن لیتا ہے، سیف گارڈ لیتا ہے، جو بھی لیتا ہے، اس پر نیم برہنہ تصویریں ہوتی ہیں، تو کیا جو لیتا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے، یا جو دکاندار بیچ رہا ہے وہ حرام کر رہا ہے؟ کوئی مفتی بھی فتویٰ نہیں دے گا،
کیونکہ مقصد اس لڑکے کو خریدنا نہیں ہوتا، مقصد اس پکچر کو خریدنا نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے صابن لینا۔ البتہ جس نے صابن پر نیم برہنہ تصویر لگائی ہے وہ بنا مجرم ہے، اسے گناہ ملے گا۔ تو یہاں بھی بالکل یہی مسئلہ ہے کہ بھئی یوٹیوب پر جو ایڈ چلتے ہیں، اگر اس میں سانگ وہ ڈال رہے ہیں، اس میں کوئی فحاشی اریانے والے پکچر ڈال رہے ہیں تو وہ مجرم ہوں گے، آپ مجرم نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو محققین مفتیان کرام، چاہے وہ دیوبند سے ہوں، چاہے بریلوی حضرات سے ہوں، چاہے اہل حدیث حضرات سے ہوں، ان کا موقف اب بھی یہی ہے کہ ان تمام پلیٹ فارم سے اگر ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے تو یہ ان کی جو ارننگ ہوتی ہے، ان کی جو کمائی ہوتی ہے وہ حلال ہے، بالکل حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔